دعائے عہد کے بارے میں چھٹے مولا کی جو تاکید ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن صبح نماز صبح کے بعد 40 دن اس دعا کو اپنا ذکر قرار دے اور خالصتاً للہ خلوص دل کے ساتھ دعائے عہد کی تلاوت کرے، یہ امام صادق علیہ السلام کا اعلان ہے، یہ کوئی کسی عام شخص کا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو 40 دن اس کی تلاوت کرے گا، اس کا جو اثر ہے اس دعا کا وہ یہ ہے کہ یا تو خدا اسے عمر نو عطا کرے گا، طولانی عمر دے گا کہ تا ظہور امام زمان علیہ السلام وہ زندہ رہے گا، یا اگر وہ دنیا سے چلا گیا فرض کریں تو پھر بھی جب بھی قائم کا ظہور ہوگا، اب جب ہوگا کہتے ہیں فرشتے اس کی قبر میں آئیں گے کہ اے مومن تو نے 40 دن بیعت کی تھی، امام مہدی علیہ السلام سے عہد و پیمان کیا تھا اور وہ ہستی ظہور کر چکی ہیں، اب اللہ تعالیٰ تجھے اختیار دیتا ہے، تجھے دوبارہ موقع دیتا ہے، فرصت دیتا ہے کہ دنیا کی طرف پلٹ، یعنی وہی رجعت، وہی دوبارہ دنیا میں زندگی، اور جس امام کی 40 دن بیعت کی ان کی رکاب میں، ان کی نصرت میں شامل ہو اور دوبارہ زندگی پا۔ اس لیے کہتے ہیں بہت سارے لوگ رجعت کریں گے، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عہد و پیمان مانتے تھے، جو بیعت کرتے تھے، اور یہ لوگ صرف غیبت کے لوگ نہیں، حتیٰ ائمہ کے زمانے کے لوگ۔ اب امام صادق علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں کو، چونکہ یہ جناب زرارہ نے یہ شکوہ کیا، مولا ہم آپ کے زمانے میں، ہم تو قائم کے زمانے میں نہیں، کیسے ان کا زمانہ دیکھیں، ہمارے اندر بھی تڑپ ہے۔ تو مولا نے یہ ہدیہ فرمایا کہ کوئی بھی شیعہ چاہے کسی بھی امام کی امت سے ہو، اگر وہ 40 دن اس کی تلاوت کرے تو اس کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ اسے قائم کے ناصرین میں سے اللہ قرار دے گا، اور ان لوگوں کو اللہ دوبارہ پلٹائے گا، اور یہ البتہ اختیار ہوگا، وہ جو قبر میں مومن ہے، وہ جو عالم برزخ میں، اسے اختیار ہوگا، یا وہ قبر کی نعمتوں میں اگر رہنا چاہے تو رہے، ورنہ اللہ جو ہے حسب وعدہ جو ہے اسے دوبارہ موقع دے گا، اور یہ پروردگار قادر ہے۔ اللہ نے کئی مردے، پہلے بھی آپ قرآن میں نہیں پڑھتے کتنے مردوں کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، حتیٰ بعض نبیوں کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیا۔ تو رجعت جو ہے یہ عقیدہ شیعہ ہے اور یہ حق ہے، اور دعائے عہد کے اندر زیارت آل یاسین، دعائے ندبہ، ان سب میں یہ عقیدہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔